بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے ناد علی کا ایک ایسا وظیفہ کہ جس سے آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کے کرنے سے بہت سے لوگوں کی مشکلات پریشانیاں حل ہوئیں، حاجتیں پوری ہوئیں، اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر اس عمل کو کیا جائے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے۔ تو میں ناد علی کا مشکلات سے نجات کے لیے اور حاجتیں پوری کرنے کے لیے اور رزق کی تنگی دور کرنے کا خاص عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو میں اپنے تمام اننے آنے والے ویورز سے گزارش کروں گی جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اور ساتھ دیے نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی مدد۔ تو ناد علی کا یہ ایسا پاورفل عمل ہے کہ آپ لوگ اس عمل کو کریں تو آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ میرے وہ بہن بھائی جو کہ صدیوں سے پریشان حال ہیں، جن کی حاجتیں پوری نہیں ہو رہی، تو ایک چھوٹا سا عمل بھی بتاؤں گی اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سناؤں گی۔ جیسے کہ ہر عمل کے ساتھ ایک واقعہ ضرور جڑا ہوتا ہے، ایسے ہی ناد علی کے ساتھ ایک ایسا عمل جڑا ہے، ایک ایسا واقعہ جڑا ہے کہ جس کو سن کر آپ کی آنکھیں پھیل جائیں گی اور آپ حیران ہو جاؤ گے۔ تو یہ عمل، یہ وظیفہ میں کو بتاؤں گی، اس سے پہلے وہ چھوٹا سا واقعہ کون سا ہے تو سن لیجئے کہ میری ایک بہن جو بہت زیادہ پریشان حال تھیں، وہ چاہتی تھیں کہ ان کے بچوں کی شادیاں ہو جائیں اور ان کے شوہر انتقال کر چکے تھے، لیکن ان کے بچوں کی شادیاں بھی نہیں ہو رہی تھیں اور انہیں کوئی بہتر روزگار بھی نہیں مل رہا تھا۔ تو کسی نے انہیں بتایا کہ ناد علی کا یہ وظیفہ کرو۔ وہ شروع ہو گئیں اور ناد علی کا وظیفہ کرتی رہیں۔ چند دن ہی نہ گزرے تھے کہ ان کی زندگی میں بہاریں آ گئیں، اور بہاریں بھی ایسی آئیں کہ آج ان کے بچوں کی اچھی جگہ پر شادی ہو چکی ہے۔ وہ خاندان والے، وہ رشتہ دار جو کہ انہیں برا تصور کرتے تھے، وہ آج ان کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ ان کو اچھا روزگار بھی مل چکا ہے، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ناد علی شریف بزبان سریانی 10,000 سال قبل سے آتش پرست ساحروں کے مجربات میں شامل تھا، اور ان کے عقیدے کے مطابق اس طلسمی عبارت سے ہر کام لیا جا سکتا تھا۔ جاننا چاہیے کہ ناد علی شریف جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر جاری ہوا۔ کہتے ہیں جبرائیل امین نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ الفاظ سکھائے کہ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ وبنبوتک یا محمد یا محمد یا محمد وبولایتک یا علی یا علی یا علی۔ حضرت محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ مصنف جواہر خمسہ سے اسے جنگ خیبر سے منسوب بتاتے ہیں۔ بہرخیب اس بات پر تو سبھی متفق ہیں کہ ناد علی شریف ایک عظیم المرتبہ استغاثہ ہے،
خدائے قدیر کی بارگاہ اقدس میں بوسیلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور ان متبرک کلمات کی اجازات کی سندیں بھی بہت اعلیٰ و عرفاں ہیں، لہٰذا یہ برے صغیر سے چلتا آ رہا ہے۔ جو شخص دشمنوں سے مکمل طور پر محفوظ رہنا چاہے تو روزانہ 1000 دفعہ نعت علی پڑھ لے، انشاءاللہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے گا۔ دشمن کی زبان بندی کے لیے 3 روز تک روزانہ 100 دفعہ نعت علی پڑھیں۔ اگر آپ بے جا مقدمہ میں گھرے ہیں تو روزانہ 40 مرتبہ نعت علی جبکہ مقدمہ سے بری نہ ہو جائیں تب تک نعت علی کو پڑھتے رہیں۔ مال میں اگر خیر و برکت چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس رزق اس قدر ہو کہ آپ سے سنبھالنا تک مشکل ہو جائے، لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں، آپ سے مانگنا شروع کر دیں، تو روزانہ فجر کی نماز سے پہلے 91 یعنی 91 ٹائم آپ نے نعت علی کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ چند دنوں کے اندر اندر آپ کے پاس رزق بے شمار ہوگا۔ اگر آپ بہت مصیبت اور پریشانی میں پھنس گئے ہیں تو وضو کر کے 1000 دفعہ نعت علی پڑھیں، انشاءاللہ اس مصیبت سے فوری چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر کوئی شخص سحر آسیب سے متاثر ہے تو 15 دفعہ نعت علی پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پانی کو متاثرہ شخص کے چہرے پر چھڑکیں اور پلائیں، اور پھر کمال دیکھیں کیسے اثر ہوگا۔ تو یہ بہت زیادہ پاورفل عمل ہے۔ اس کے علاوہ نعت علی کے 40 فوائد بھی ہیں، جن میں سے چند کہ روزانہ 70 دفعہ پڑھنے سے دشمن آپ کے زیر ہو جائے گا، مغلوب ہو جائے گا۔ دشمن کی زبان بندی کے لیے 3 روز کا یہ عمل ہے، روزانہ 100 مرتبہ نعت علی کو پڑھیں۔ اگر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مشکل کشا ماننا، مصیبت کے وقت مددگار جاننا، غم و تکلیف میں ندا کرنا، یا علی پکارنا شرک نہیں ہے۔ یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ ہم جس طرح ولی اللہ کو پکار لیتے ہیں، ویسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو صحابی رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیدر کرار کا لقب بھی دیا اور اس قدر فضیلت بخشی۔ تو یہ چیز اسی لیے میں آپ کو یہ بات واضح کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ نعت علی کو پڑھیں اور خیر و برکات چاہیں، اور جو کوئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت چاہتا ہے تو ہر روز 7 مرتبہ نعت علی پڑھیں، انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ یہ تھا نعت علی کا عمل۔ میں نے نعت علی کو سامنے اسکرین پر لکھ دیا ہے، آپ لوگ نوٹ کر لیجئے اور دعاؤں میں بھی شامل ہو جائیے، میرے وہ بہن بھائی جو خصوصی دعا میں حصہ لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ خصوصی دعاؤں میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو آج 11ویں شریف کا اہتمام کروایا جا رہا ہے، تو آپ لوگ خصوصی دعا میں شامل ہوں اور خصوصی دعا میں اپنا نام لکھوائیں۔ جو نام لکھوائے گا ان کا نام دعا میں شامل کر لیا جائے گا، اور جو لیٹ نام لکھوائے گا ان کا نام شامل نہیں کیا جائے گا۔ تو جن کا نام جمعۃ المبارک کی دعا میں شامل کیا گیا ہے ان کا نام میں دعا میں شامل کیے دیتی ہوں۔ تو سب سے پہلے میری جو بھائی ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام ہے عدیل، شبیر، اس کے بعد لبنہ محمود ہیں، ملک مبشر ہیں، نیلوفر ہیں، اور عبداللہ ہیں، آمینہ بھی ہیں، رخسانہ زین ہیں، اور اس کے علاوہ صفا ہیں، انہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، اور اس کے علاوہ ممتاز ہیں، اکرم ہیں، ثاقب ہیں، غلام دستگیر ہیں سرگودا سے، شوکت ہیں، میمونہ ہیں، انہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، شہیر خان ہیں، اور عائشہ مجید ہیں، مہوش خان ہیں، اور فرح خان ہیں، اس کے علاوہ ظہیر احمد ہیں،
اور سلیم ہیں، اس کے علاوہ مدثر احمد ہیں، زینب بی علی ہیں، انہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے۔ تو یہ تھے چند بہن بھائی جنہوں نے دعا میں حصہ لیا اور ان کا نام ہم نے دعا میں شامل کیا ہے۔ اس کے علاوہ جنہوں نے بھی 11ویں شریف کی محفل میں اپنا نام شامل کروانا ہے وہ اپنا نام ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا پڑھنا، سننا اور ویڈیو کو شیئر کرنا قبول فرمائے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے اور صدقہ جاریہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔